بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 دنوں سے ہم نے کتاب کی ریویژن کرنے کے لیے کہ جنہوں نے پہلے یہ اسباق پڑھ لیے ہیں وہ ریفریش ہو جائیں، اور جو نئے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ آ کے ملے ہیں ان کے لیے اچھے کا بندوبست ہو جائے۔ تو ہم پچھلے 2 دنوں سے یا 3 دنوں سے ڈسپینسرز کی رسپانسبلٹیز یا ڈسپینسر کی ڈیوٹیز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ وہ DHIS یا HMIS کے تحت جو رجسٹر استعمال ہوتے ہیں ان رجسٹروں کو مینٹین کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اس سے آگے ہے ٹو پرووائڈ اینڈ مینٹین اسٹاک آف میڈیسن فار پیشنٹ، وہ کام کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ مریض کو دوائی باہم پہنچائی جائے، اور ساتھ میں جو اس کے پاس دوائیوں کا اسٹاک ہوتا ہے کو اس نے مینٹین کرنا ہوتا ہے، دوائی کو ترتیب کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ دوائی کو ترتیب کے ساتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ دوائی کو اس کے پروٹوکال کے مطابق مناسب ٹمپریچر کے اوپر، ایک دوائی سے دوسری دوائی کا فاصلہ مناسب، کیا زمین کے اوپر ہم ڈائریکٹ دوائی رکھ سکتے ہیں، دیوار کے ساتھ ڈائریکٹ دوائی رکھ سکتے ہیں، بالکل اندھیرے میں دوائی رکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات بالکل اندھیرے میں دوائی رکھنے والی ہوتی ہے، جیسے آپ کی اگمنٹن ہے، اگمنٹن کو لائٹ لگ جائے یہ پھٹ جاتی ہے گولی، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی فائل پیکنگ ہوتی ہے، بڑی زبردست قسم کی اس کی پیکنگ ہے، اور اس کا جو شربت ہے وہ براؤن رنگ کی شیشی میں ہوتا ہے، اور سارے کے سارے شربت تقریباً جو میں نے دیکھے ہیں وہ براؤن یا بلیک رنگ کی شیشی میں آتے ہیں تاکہ لائٹ ریز سے میکسیمم جو ہے محفوظ رہ سکیں۔ آپ کا جو میپرازول کیپسول ہے لائٹ سینسیٹیو ہے، لائٹ لگنے سے خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو میکوبالامین ٹیکا ہے، میتھی کوبالمین، سنے ہو نام نا، طاقت کا ٹیکے کے طور پہ یوز ہوتا ہے، یہ لائٹ سینسیٹیو ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام ٹیکوں کو ویسے ہی پتے میں ڈبی میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کو بڑی زبردست قسم کی پیکنگ کے اندر پیک کیا ہوتا ہے تاکہ اس کو لائٹ نہ لگے۔ وہ دوائی کو اس کے پروٹوکال کے مطابق رکھنے کا پابند ہوتا ہے۔ اب اصول تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جو دوائی آپ کے پاس پہلے آئی ہے اس کو پہلے فروخت کریں، اس کو پہلے مریض تک پہنچائیں، اصول تو یہی ہے، اور جو فریش آئی ہے اس کو بعد میں، تاکہ پہلی پڑی ہوئی خراب نہ ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا، ظاہری طور پہ تو ایسا ہی لگتا ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہو کہ جو دوائی کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ ہے، جس کی ایکسپائری نزدیک ہے وہ پہلے نکال لیں گے، جس کی ایکسپائری دیر سے ہے وہ بعد میں نکال لیں گے، چاہے ایکسپائری جلدی والی بعد میں آئی ہو اور ایکسپائری دیر والی پہلے میں آئی ہو۔ مثلا آپ کے پاس ایک دوائی ہے مئی 2024 میں اس نے خراب ہو جانا ہے، دوسری دوائی آپ کے پاس ہے اس نے مئی 2025 میں خراب ہونا، ایکسپائر ہونا ہے، تو آپ لیکن جو 2025 والی ہے وہ آئی بعد میں آپ کے پاس پہنچی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پہلے پہنچ چکی ہے، اور 2024 والی جو ہے وہ آپ کے پاس بعد میں آئی ہے۔ اصول تو یہی نا، جو سودا پہلے خریدا اس کو پہلے بیچے، اور جو سودا بعد میں خریدا وہ بعد میں بیچے، اصول تو یہی ہے نا، لیکن یہاں پہ یہ اصول غلط ہو جاتا ہے، بے شک وہ بعد میں آئی ہے بے شک پہلے آئی ہے، جس کی ایکسپائری نزدیک ہے اس کو پہلے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پھر دوائی مینٹین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی دوائی ہے آئی ہے، آپ کے اسٹاک رجسٹر میں کتنی پڑی ہوئی ہے، اور آپ نے آگے کتنی استعمال کروا دی یا کس کس شعبے میں جا کے، اس ساری چیزوں کو آپ نے جو ہے جو میں بتا سکا ہوں اور جو نہیں بتا سکا، یہ ساری کی ساری چیزیں دوائی کو کا ریکارڈ مینٹین کرنے یا دوائی کو مینٹین اسٹاک کو مینٹین کرنے کے لیے یہ جو ہیں وہ پروٹوکالز پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ٹو اسسٹ میڈیکل آفیسرز اینڈ ان ایبسنس آف MO ٹو پرووائڈ فرسٹ ایڈ، میڈیکل آفیسرز کی غیر موجودگی میں
یا اگر میڈیکل آفیسر موجود بھی ہے تو اس کو اس کے ہیلپر کے طور پہ اسسٹنٹ میڈیکل آفیسر کے ہیلپر کے طور پہ اس کو اسسٹ کرتے ہوئے، یا ان ایبسنس آف میڈیکل آفیسر اگر نہیں بھی ہے تو فرسٹ ایڈ دینے میں اس کا کردار ہے. ٹھیک ہے. ٹو لک آفٹر آفس مینجمنٹ، یہاں پہ اس کا کام کلرک کے حوالے سے آ گیا ہے. کیا ڈسپینسر کلرک کے طور پہ کام کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے ٹو لک آفٹر آفس مینجمنٹ، جو اس کا دفتر ہے، اس کے آفیسرز کا دفتر ہے، اس کی لک آفٹر کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا بھی ڈسپینسر کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. ٹو ٹیچ ڈسپینسر اسٹوڈنٹ، ایک سٹاف کا میرے بارے میں یہ کہنا تھا، آہو انہوں کا ایک استاد ہے وہ ڈسپینسر انہوں نے پڑھاتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ڈسپینسر ہونے کی صحیح سے کیا کیا فضل و کرم کیا ہوا ہے. ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی. تو ڈسپینسرز کے فرائض میں کیا شامل ہے؟ ڈسپینسر اسٹوڈنٹس کو پڑھانا بھی ڈسپینسر اسٹوڈنٹ کے فرائض میں شامل ہے. ٹو کلیکٹ او پی ڈی فیس ایکسیکٹرا. اب تو یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے، ہمارے سرکاری ہاسپٹل میں فیس اب نہیں ہے، لیکن جو یہاں پہ جو پرچی بنتی ہے نا، باہر سے ہم کہتے ہیں پرچی بنوا کے لائیں جی، او پی ڈی سلپ بنتی ہے، وہاں پہ بہت لائنیں لگی ہوتی ہیں، رش لگا ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی کہ آہو رش بڑا ہے پرچی نہیں بنوا سکتے. وہاں پہ او پی ڈی پرچی بنوانا اور جب اس کی فیس ہوتی تھی اس فیس کو کلیکٹ کرنا بھی ذمہ داری ڈسپینسرز کی ہے، اور اس فیس کو سرکاری خزانے میں جمع کروانا بھی ڈسپینسر کی ذمہ داری میں شامل ہے. ٹو اسسٹ دی فارماسیوٹیکل کیمسٹ ایٹ آل لیول اینڈ سپرنٹینڈنٹ ڈسپینسر آف دی سیکشن ان کیرنگ آؤٹ دی ڈیلی ٹاسک. فارماسیوٹیکل یا فارماسیوٹیکل عملہ یا فارماسسٹ کے ساتھ مل کر کے سارے دن کی ڈیوٹیز کو نبھانا اور اس کو جاری و ساری رکھنا، کیری آؤٹ جاری و ساری رکھنا. اب ڈسپینسر جو ہے وہ ڈیوٹیز وہ ڈریسر کے طور پر بھی کام کرتا ہے. میرے جو سب سے پہلے آرڈرز تھے وہ سوشل سیکورٹی میں ڈسپینسر کے تھے، اور سوشل سیکورٹی سے پھر میں جنڈیالہ شیرخواں میں آیا، میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، وہاں پہ میرے سب سے پہلے آرڈر تھے ڈریسر کم ڈسپینسر. تو وہاں پہ میں پٹیوں والوں کے نام سے مشہور تھا. مجھے بڑی حقارت سے لوگ اور پٹیاں والا آ گیا، بڑی حقارت سے مذاق کیا کرتے، پٹیوں والا آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ پٹیوں والا اب الحمدللہ 20 اسٹوڈنٹس محکمے کو کارآمد انداز کے ساتھ دے چکا ہے. ٹھیک ہے. کل ہی ایک بندہ مجھے ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کہہ رہا تھا یہ تھوڑا صدقہ جاریہ ہے. اور کل میرے جو بچے پریکٹیکل دے کے آئے ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں سر آپ نے شروع میں کہا تھا ہم لڑیاں ڈالیں گے، ہم واقعتاً نہیں لڑیاں ڈالتے وہاں سے آئے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کورس کیا ہوتا ہے، کورس کیا ہوتا ہے، ابھی تک فیس بک میں پوچھ رہے ہیں. شاہ جی اذان. ڈسپینسر کی ڈیوٹیاں ڈریسر کے طور پہ، ڈریسر مین پٹیاں کرنے والا جو زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرتا ہے اسے ڈریسر بولتے ہیں، اور ڈسپینسر ہی ڈریسر کے طور پر کام کرتا ہے. ڈیوٹیز آف اے ڈریسر ٹو واشنگ اور کلیننگ آف لینن. ہسپتالوں میں جو کپڑے کی آئٹمز استعمال ہوتی ہیں ان کی صفائی کرنا اور ان کو دھلوانا. ڈریسنگ آف وونڈز آف او پی ڈی پیشنٹ. یہ لفظ جو ہے نا اینڈ ان یہ کاٹ دیں. ڈریسنگ آف وونڈز آف او پی ڈی پیشنٹس، جو او پی ڈی کے اوپر مریض آتے ہیں ان کے زخموں کے اوپر پٹی کرنا، جن کے جو زخمی ہوتے ہیں یا آپریٹ کروائے ہوتے ہیں اور فالو اپ کے لیے آتے ہیں دوبارہ مریض کو دکھانے کے لیے، اور ڈاکٹر کی معائنہ کر کے کہتا ہے ابھی پٹی کی ضرورت پٹی کر لیں، یا زخمی حالت میں آتے ہیں تو ان کو آؤٹ ڈور کے اوپر پٹیاں کرنا. ڈریسنگ آف وونڈز آف پیشنٹ انڈر میڈیکل سپرویژن. ایسے مریض جو داخل ہیں اور انڈر میڈیکل سپرویژن ہیں ان کی زخموں کی پٹی کرنا. ٹو ڈیمانڈ لینن اینڈ ڈریسنگ اینڈ ٹو مینٹین اسٹاک. ٹو ڈیمانڈ جو آپ کا جنرل اسٹور ہے وہاں سے جو آپ کو کپڑے کی آئٹم کی ضرورت ہے یا پٹیوں کی ضرورت ہے اس کی ڈیمانڈ کرنا اور اس کے سارے اسٹاک کو مینٹین رکھنا. ٹو پریپیئر ڈریسنگ ٹرالی. جو کل ڈریسنگ ٹرالی کے حوالے سے میں نے بات کی، ٹرالی ہوتی ہے چھوٹی سی ہسپتال میں، اس کو ٹرالی اس لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو پہیے شیے لگے ہوتے ہیں اور وہ چل سکتی ہے.
اس کے اوپر پٹیاں رکھنے کا سامان رکھا اور جوڑا جاتا ہے. کہتا ہے ٹو پریپیئر ڈریسنگ ٹرالی، ڈریسنگ ٹرالی کو اس کے ضروری سامان کے ساتھ تیار رکھنا. ٹو اسسٹ میڈیکل آفیسر ان پیشنٹ ڈپارٹمنٹ، ان پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جو مریض داخل ہیں، آئی پی ڈی، آئی پی ڈی کے مریض جو ہیں، جو مریض داخل ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے میڈیکل آفیسرز کی مدد کرنا، اسسٹ کرنا. ٹو گیٹ آٹو کلیونگ آف ایکوپمنٹس اینڈ ڈریسنگ ایکسیٹرا، جو اس کے استعمال میں آنے والے سرجیکل یا مریض سے متعلقہ آلات ہیں، ان آلات کو آٹو کلیو کروانا، مطلب اسٹرلائزیشن کروانی. اسٹرلائزیشن کروانے کا مطلب اس کو جراثیم سے پاک کروانا اس کا مطلب ہوتا ہے. اور ڈریسنگ سے متعلقہ سامان کو جراثیم سے پاک کروانا یا دوسری چیزیں جو مریض اور ڈسپینسر کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں ان چیزوں کو آٹو کلیو کروانا یعنی کہ اسٹرلائز کروانا. آگے ڈسپینسر کی ڈیوٹیاں بطور میڈیسن ڈسپینسنگ، میڈیسن کو ڈسپینس کرنے کے حوالے سے ڈسپینسر کی ڈیوٹیاں. ڈسپینسرز دی پرسکرائبڈ ڈرگز اینڈ میڈیسن ٹو دی پیشنٹ اکارڈنگ ٹو دی پرسکرپشن اینڈ فرنیشز سفیشینٹ انفارمیشن ٹو دی پیشنٹ آن یوز آف دی ڈسپینسڈ ڈرگز. ڈسپینسر جو ہوتا ہے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق دوائی مریض کو دیتا ہے، نسخے کے مطابق دوائی کو تیار کرتا ہے. اب تو تیاری کا میں نے آپ کو بتایا تھا دوائی ختم ہو گیا ہے. جو مریض نے ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں لکھی ہیں وہ اپنی ڈسپینسری سے ریک سے نکال کے 2 3 4 5 دوائیاں نکال کے مریض کے آگے رکھتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے اور دوائی کے متعلق اس کو ایجوکیٹ کرتا ہے کہ دوائی آپ نے کیسے کیسے استعمال کرنی ہے، کھانے سے پہلے ہے، کھانے کے بعد ہے، رات کو سوتے وقت ہے، حسب ضرورت ہے، صبح دوپہر شام ہے، صبح شام ہے، دن میں ایک دفعہ ہے، جیسے بھی. اور ساتھ میں اس کو پرہیزیں بتاتا ہے. جیسے ڈاکٹر مریض کا علاج کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے اس سے زیادہ ڈسپینسر مریض کی مدد کر سکتا ہے اور مریض کا علاج کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. پریونٹیو اینڈ پروموٹیو کردار ہوتا ہے اس کا. پریونٹیو بیماریوں سے بچانے کے لیے اس کا کردار ہوتا ہے. یہ آج کل آشوب چشم، آئی فلو، کنجنٹیوائٹس، آنکھوں کا آنا، آنکھوں کا دکھنا، پانی کا بہنا، کئی نام ہے اس کے. کنجنٹیوائٹس، آشوب چشم. سعید علی مرتضیٰ کو ہو گیا تھا خیبر کے دن، میں نے صبح کلاس میں سارا واقعہ سنایا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ وہی ہدایات ہیں جو کرونے کے لیے ہیں. 6 فٹ کا فاصلہ، ہاتھ نہیں ملانا اور مریض بار بار اپنی آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائے. ٹیشو یوز کر کے اس کو ٹیشو کو اینڈ کر دینا. بار بار ہاتھ اور منہ کا دھونا، ہاتھ اور چہرے کا دھونا تازہ پانی کے ساتھ، کھڑے پانی سے نہیں. کھڑے پانی سے کوئی منہ دھوتا ہے؟ دھوتے ہیں. جو ٹینکی والا پانی آپ کے گھر سے آ رہا ہے کھڑا پانی ہوتا ہے نا، ٹینکی لگوائی ہے نا، ٹینکی کا پانی یوز کرتے ہیں نا، وہ کھڑا پانی ہے. اس کے لیے تازہ پانی نلکا چلا کے یا موٹر چلا کے اس کے لیے سارے معاملات کرنا. مریض کا تولیہ، صابن وغیرہ اس کا استعمال کی چیزیں علیحدہ کر دینا. اور اس کا علاج کوئی نہیں ہے، سیلف لیمیٹنگ ہے. یہ پریونٹیو جو ہے اس کو کنڈیشنز ہم بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے مریض اور صحت مند بندے کے درمیان جو ہے وہ جو کرونے کے دوران آپ نے پرہیز کیا تھا وہی پرہیز کرنا ہے. اب اگر کسی کو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے علاج کے لیے لوگ بھاگ دوڑ رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور میڈیکل اسٹور والوں کی چاندی ہو رہی ہے. ان کے وہ آئی ڈراپ جو کبھی نہیں بکے تھے، ان کو جالے لگ رہے تھے، وہ بھی بک گئے ہیں. اب میڈیکل اسٹور سے عام آئی ڈراپس نہیں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ تازے پانی سے منہ دھوئیں کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے. اور اگر شدید درد ہو یا سویلنگ زیادہ ہو رہی ہو تو برف کی ٹکور کریں. برف کو کسی رومال تولیے میں لپیٹ کے اپنی آنکھوں کے ساتھ آسودہ کرنے کی کوشش کریں. بڑی ٹھنڈ پہ دیجیے، میرا تجربہ ہے. پروموٹیو، پریونٹیو بیماری سے بچانا، پروموٹیو بیماری کو پروموٹ کرنا، بیماری کو بڑھانا، اور نہیں ہوئے صحت کو پروموٹ کرنا، صحت کو اچھا کرنا. پریونٹیو بیماری سے بچانا، پروموٹیو صحت کو پروموٹ کرنا، صحت کے حوالے سے مریض کو ایجوکیٹ کرنا کہ کیسے کیسے آپ کی صحت بحال رہ سکتی ہے یا کیسے آپ کی صحت اچھی ہو سکتی ہے. انشور اسٹرلائزیشن آف انسٹرومنٹس ایز پر ایس او پیز. ایس او پیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹینڈرڈ
ऑब्जेक्टिव प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव प्रोटोकॉल, यानी कि जो असूल व ज़वाबत हैं, कवायद व ज़वाबत हैं, उनके मुताबिक स्टरलाइजेशन जो है इंस्ट्रूमेंट्स की आलात को जरासीम से पाक करने का जो मामला है उसको इंश्योर करना है, यकीनी बनाना है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सिरिंजेस को, नीडल्स को और शार्प तेज़ धार आलात को एंड अदर वेस्ट एज़ पर SOPs, और दूसरी बाकियात ज़ाया शुदा चीज़ें उनको अच्छे तरीके से ठिकाने लगाना एज़ पर SOPs, यानी कि असूल व ज़वाबत के मुताबिक जो उसके असूल ज़वाबित है कि शार्प चीज़ें, नीडल्स, सिरिंजेस जो सेहतमंद बंदे को नुकसान दे सकती हैं, जो तिब्बी अमले को नुकसान दे सकती हैं, और उसके अलावा मरीज़, डॉक्टर्स, अस्पताल की बाकियात, बाकी ज़ाया शुदा चीज़ें जो नुकसानदेह होती हैं, उनको किस तरीके से हमने डिस्पोज ऑफ करना है, ये डिस्पेंसर की ड्यूटी में शामिल है। इंशाअल्लाह इससे बाद अगले आप कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। नमाज़ पढ़ के लेबॉर्ट्री पढ़ते हैं इंशाअल्लाह।